نکاح کی رات علیزے کے لیے کسی خواب کا مکمل ہونا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا بھیانک لمحہ تھا جس نے اس کی زندگی کی بنیادیں ہلا دیں۔ سنہرے لباس میں لپٹی سجے ہوئے کمرے میں بیٹھی وہ لڑکی جو اپنی ماں کی نصیحتوں اور دل میں تھوڑی سی امید لیے آئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ آگے کیا طوفان منتظر ہے۔ دروازہ کھلا، جہانگیر شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصہ، غرور، ایک عجیب سی چمک تھی جو علیزے کو سہما گئی۔ وہ دل سے سوچنے لگی کہ شاید جہانگیر ناراض ہو، شاید کچھ وقت لگے گا اسے قبول کرنے میں، لیکن اگلے لمحے جو کچھ ہوا وہ اس کی سوچ سے کہیں بڑھ کر تھا۔ جہانگیر نے بنا کوئی نرمی دکھائے، بنا کوئی تعارف یا بات کیے، صرف ایک جملہ کہا، کال ملاؤ اپنے باپ کو۔ علیزے کی آنکھیں پھیل گئیں، دل دہل گیا۔ اور اسے بتاؤ کیسے میں نے تمہیں برباد کیا۔ جہانگیر کی آواز میں زہر تھا، جیسے الفاظ نہیں خنجر تھے جو وہ چلا رہا تھا۔ علیزے کا لرزتا وجود اور بھی سمٹ گیا، وہ کچھ بول نہ پائی۔ آنکھوں میں خوف، شرمندگی اور بے یقینی تیرنے لگی۔ دل نے بار بار کہا کہ یہ خواب ہے، ایک برا خواب جو جلد ہی ختم ہو جائے گا، لیکن خواب ختم نہیں ہوا بلکہ وحشت ناک حقیقت کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ جہانگیر نے اپنی انا، اپنی ضد، اپنے غرور کو تسکین دینے کے لیے علیزے کو صرف ایک چیز سمجھا، ایک سزا، ایک آلہ۔ علیزے کی چیخیں، اس کی التجائیں، وہ لرزتی آواز جو بار بار کہتی، میں صاحب کی بیٹی نہیں ہوں، میں ان کی ملازم کی بیٹی ہوں۔ جہانگیر نے سب کچھ سنا لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی۔ وہ جیسے سننے آیا ہی نہ ہو، جیسے وہ صرف ایک فیصلے پر عمل درآمد کر رہا ہو۔ 3 دن، 3 لمبے دن علیزے کو ایک قید خانے میں بند رکھا گیا۔ ہر لمحہ، ہر گھنٹہ اس کی روح پر نئے زخم چھوڑتا رہا۔ جہانگیر دن میں آتا، غصے سے دیکھتا، کچھ بولتا نہیں، صرف علیزے کی خاموشی کا مذاق اڑاتا۔ علیزے کی حالت دن بدن بگڑتی گئی، اس کے جسم پر پڑے زخموں سے زیادہ تکلیف دے وہ زخم تھے جو اس کے دل پر لگے تھے۔ ہر بار وہ دہراتی، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں صاحب کی بیٹی نہیں ہوں، لیکن کوئی نہ سنتا اور سب کچھ بے اثر رہتا۔ رات کو کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیاں گونجتیں اور صبح جہانگیر کی سخت نظریں اسے پھر سے توڑنے آتی۔ علیزے کو یوں لگنے لگا جیسے وہ اب زندہ نہیں، جیسے اس کا وجود مٹ چکا، اس کی امید، اس کا خواب، اس کی پاکیزگی، سب کچھ جہانگیر کے غرور کے نتیجے رون دیا گیا۔ اور جہانگیر وہ ہر بار اسی زہریلے انداز میں اسے گھورتا، جیسے اپنی فتح کو محسوس کر رہا ہو۔ علیزے نے ایک لمحے کو بھی ہمت نہیں چھوڑی۔ ہر بار جب جہانگیر اس کے قریب آتا، وہ کوشش کرتی کہ اپنی سچائی بیان کرے۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی، مگر سچائی کی چنگاری ابھی بجھی نہیں تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گی، چاہے اسے کتنی ہی اذیت سہنی پڑے۔ لیکن وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ اس شخص کے دل تک سچائی نہیں پہنچ سکتی۔ نکاح کی یہ رات، اس کے بعد کے دن، علیزے کی زندگی کے سب سے سیاہ ایام بن گئے۔ وہ لمحے جو کسی لڑکی کے لیے خواب ہونے چاہیے، اس کے لیے ایک بھیانک حقیقت بن گئے۔ اور جہانگیر، وہ سمجھتا رہا کہ اس نے بدلہ لے لیا، کہ اس نے دشمن کو برباد کر دیا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جسے وہ دشمن سمجھ بیٹھا ہے، وہ تو ایک معصوم، سچ بولنے والی لڑکی ہے جو صرف ایک غلط شناخت کا شکار ہوئی ہے۔ علیزے کا چہرہ زخموں سے بھرا، مگر آنکھوں میں ابھی بھی وہ سچ کی روشنی باقی تھی۔ وہ اب خاموشی سے سوچ رہی تھی، اگر وہ بچ گئی تو وہ صرف اپنی حفاظت نہیں کرے گی، بلکہ ہر اس عورت کی آواز بنے گی جو ظلم سہ چکی ہے۔ اور جہانگیر، وہ ایک ایسے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا جس کا اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے دیواریں خود بھی سننے لگی ہوں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ علیزے فرش پر بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ زخموں سے بھرا اور جسم تھکا ہوا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ روشنی باقی تھی جو اب نفرت میں بدل چکی تھی۔ وہ بار بار خود سے یہی سوال کرتی، آخر میں نے ایسا کیا کیا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ لیکن جواب وہ خود ہی ہر بار دہراتی، میں نے صرف سچ بولا، میں ان کی بیٹی نہیں، ان کے ملازم کی بیٹی ہوں۔ جہانگیر شاہ کمرے کے اس پار کھڑا موبائل فون پر جھنجھلاہٹ سے بات کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، جیسے ابھی بھی اسے یہی لگ رہا ہو کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ علیزے کو بدنامی کا طوق سمجھ رہا تھا، ایک ایسا داغ جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن اس لمحے
جب اس کے خاص آدمی نے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، ایک سناٹا اس کے اندر اتر گیا۔ سر، ہمیں غلطی لگی ہے، وہ لڑکی واقعی ملازم کی بیٹی ہے، اس کا اس رئیس خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ جہانگیر کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ لمحہ جب اس کا غرور، اس کا انتقام اور اس کی انا ایک بنیاد پر کھڑی تھی، جھوٹ پر، غلط فہمی پر، وہ ایک لمحے میں زمیں بوس ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے علیزے کی طرف دیکھا، جو اب نظریں چراتی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں، صرف نفرت تھی۔ علیزے کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، جیسے وہ اپنے ضبط کی آخری حد پر تھی۔ جہانگیر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے بدل گیا۔ وہ شخص جو چند دن پہلے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، اب بھیگی بلی کی طرح خاموش کھڑا تھا۔ اس کا غرور، جس نے ایک بے گناہ لڑکی کو قید میں رکھا، اذیت دی اور تذلیل کی، اب خود اس پر بوجھ بن گیا تھا۔ علیزے نے نظریں جھکائے بغیر کہا، میں نے آپ کو بہت بار بتایا، لیکن آپ نے میری آواز کو اپنی انا کے نیچے دفن کر دیا۔ اس کے لہجے میں کوئی کانپ نہ تھی، بلکہ ایک ایسا مضبوط لہجہ تھا جو چیخنے کے قابل تھا۔ جہانگیر کچھ بول نہ سکا۔ وہ زبان جو تیز تھی اب جیسے گم ہو گئی تھی۔ وہ اب جان چکا تھا کہ وہ صرف ایک غلطی نہیں، ایک جرم کر بیٹھا ہے۔ اس لمحے علیزے کی آنکھوں میں جو عکس تھا وہ جہانگیر کے لیے آئینہ بن گیا۔ اسے اپنی حرکتوں کا حساب یاد آنے لگا۔ ہر لمحہ جب علیزے نے التجا کی، ہر بار جب وہ چیخی، ہر بار جب جہانگیر نے اپنی ضد میں اسے نظر انداز کیا، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کے دماغ میں چلنے لگا۔ وہ نہ صرف شرمندہ ہوا بلکہ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا۔ علیزے اٹھی اور تھوڑا سا لڑ کھڑائی، مگر سنبھل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک جیت تھی، ایک ایسی جیت جو جسمانی نہیں، روحانی تھی۔ وہ اب صرف جہانگیر کے ظلم کی شکار نہ تھی، بلکہ اس کی انا کی شکست کا گواہ بن چکی تھی۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر اسے روکنا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ خود رک گئے۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ وہ اس لڑکی کے سامنے کچھ کہہ سکے، جسے وہ ظالم سمجھتا رہا اور جو دراصل سچ کی آواز تھی۔ علیزے دروازے تک گئی، پھر ایک لمحے کو رک کر بولی، جس دن آپ کو حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ دن آپ کے وجود کی سب سے بڑی شکست ہوتا ہے۔ آپ وہ دن آج جیتے ہیں۔ جہانگیر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں اب نہ وہ چمک تھی اور نہ وہ غصہ، وہاں صرف پچھتاوا تھا، ایک ایسا پچھتاوا جو ہر لمحہ اسے اندر سے توڑنے لگا۔ جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی بھول کر بیٹھے گا۔ وہ تو صرف یہ سمجھا تھا کہ وہ انتقام لے رہا ہے، لیکن اب وہ جان چکا تھا کہ وہ ایک بے گناہ پر ظلم کر چکا ہے۔ کمرے کا ماحول بدل چکا تھا، ہوا رک سی گئی تھی۔ جہانگیر اب ایک خاموش انسان تھا، جس کی زبان بند، آنکھیں نم اور دل بھاری تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ جسے وہ دشمن سمجھ کر سزا دے رہا تھا، وہ تو صرف ایک سچائی کے قائل لڑکی تھی۔ اس کا غرور، جس نے اسے اندھا کر دیا تھا، اب خاک ہو چکا تھا۔ اور علی سے وہ کمرے سے نکلتے ہوئے نہ پلٹی نہ روئی۔ اس کے قدم مضبوط تھے اور دل میں ایک ایسی روشنی جو اب اسے کہیں اور لے جانے والی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ ظلم سہنے کے بعد خاموش رہنا سب سے بڑا جرم ہے۔ اب وہ لڑے گی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس لڑکی کے لیے جسے جہانگیر جیسے لوگوں نے صرف کمزور سمجھا۔ جہانگیر اس دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے علیزے نکل گئی تھی، اور پہلی بار اسے سمجھ آیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا غرور ہوتا ہے۔ اس رات جہانگیر کے کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے دیواریں بھی ساکت ہو گئی ہوں۔ کوئی تیز قدموں کی چاپ نہ تھی، نہ دروازے کے بند ہونے کی آواز، نہ چیخ، نہ واویلا، کچھ بھی نہیں، بس خاموشی۔ ایسی خاموشی جو روح میں اتر جائے، دل پر بوجھ ڈال دے۔ علیزے جو پچھلے 3 دن سے اس کمرے کی قیدی تھی، اس رات بغیر ایک لفظ کہے، بغیر ایک آہ بھرے، جہانگیر کے در سے نکل گئی۔ نہ اس نے دروازہ زور سے بند کیا، نہ کسی کو آواز دی۔ اس کا فرار اتنا خاموش تھا کہ کمرے کی فضا بھی چونک گئی۔ جہانگیر کمرے میں بیٹھا تھا، ایک کونے میں، نیم تاریکی میں۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا، شاید پچھتاوے میں یا شاید حیرانی میں کہ اس سے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اس کے ارد گرد کی دنیا تھم سی گئی تھی، جیسے وقت نے خود کو روک دیا ہو۔ وہ علیزے کے الفاظ، اس کی آنکھوں کی نفرت اور اپنی غلطی کی سنگینی کو سوچتا رہا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح کی پہلی روشنی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور جہانگیر کو خاموش بیٹھا دیکھ کر پل بھر کو رک گیا، پھر اچانک چونک کر بولا، سر، وہ لڑکی کمرے میں نہیں ہے۔
جہانگیر کے چہرے پر پہلی بار ایک حقیقی گھبراہٹ جھلک پڑی۔ وہ فوراً اٹھا، کمرہ چھان مارا، پردے ہٹائے، باتھ روم دیکھا، الماریاں تک کھول ڈالیں۔ علیزے وہاں نہیں تھی۔ اس کی موجودگی کا ایک سایہ تک باقی نہ تھا۔ جہانگیر کے آدمی ہر سمت دوڑ گئے، گیٹ چیک کیا گیا، CCTV کیمروں کی جانچ ہوئی، لیکن کچھ ہاتھ نہ آیا۔ علیزے جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ کسی نے اسے جاتے نہیں دیکھا، نہ کوئی نشانی چھوڑی، نہ کوئی آواز۔ صرف وہ بستر پر ایک ادھ کھلا دوپٹہ رہ گیا جو اس کی موجودگی کا آخری گواہ تھا۔ جہانگیر پہلی بار سچ میں ڈر گیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ نہ وہ شخص جو سیاست میں ہر سازش کا جواب رکھتا تھا، نہ وہ جہانگیر شاہ جو طاقت کا نشہ کرتا تھا، بلکہ ایک کھویا ہوا انسان جو کچھ ایسا گنوا بیٹھا تھا جس کا نعم البدل شاید کبھی نہ ملے۔ اسے یاد آئے کہ علیزے نے کبھی رحم نہیں مانگا تھا، صرف سچ مانگا تھا، اور اب وہی سچ اس کی خاموشی کے ساتھ غائب ہو گیا تھا۔ جہانگیر سمجھ گیا کہ یہ خاموش فرار صرف ایک جسم کا نکل جانا نہیں تھا، بلکہ اس کی زندگی کی وہ روشنی بھی چھن گئی تھی جو کبھی اس کے دل کو انسانیت کی طرف موڑ سکتی تھی۔ اب جہانگیر کے پاس صرف خالی کمرہ، بکھری یادیں اور ایک ایسا درد بچا تھا جو وقت کے ساتھ بڑھتا جائے گا۔ 3 دن کی خاموشی کے بعد شہر کی فضا یکایک چیخنے لگی۔ ایک ویڈیو جو نہ جانے کہاں سے آئی تھی، سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر اسکرین پر ایک ہی چہرہ تھا، علیزے کا زخموں سے بھرا چہرہ، اور اس کی لرزتی آواز جو سیدھا دل پر چوٹ کرتی تھی۔ ویڈیو میں وہ بیٹھ کر بول رہی تھی، آنکھوں میں نمی، لہجے میں درد، اور لبوں پر وہ جملہ جو ہر سننے والے کو اندر سے ہلا کر رکھ دے، میں نے صرف سچ بولا تھا، سزا ملی، جانوروں سے بھی بدتر بن کے۔ ویڈیو میں جہانگیر شاہ کا چہرہ بھی دکھایا گیا، ایک بااثر طاقتور مرد جس کے خلاف ایک لڑکی سچ بول رہی تھی۔ اس ویڈیو نے صرف علیزے کا درد نہیں دکھایا بلکہ ایک سماجی دھماکہ کر دیا۔ ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگیں، نیوز چینلز پر بریکنگ نیوز چلنے لگی، سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، پوسٹرز اٹھائے، انصاف کا مطالبہ کرتے، عورتوں کے حق میں نعرے گونجنے لگے، اور ہر زبان پر جہانگیر شاہ کی بے رحمی کا ذکر ہونے لگا۔ عدالتوں کے دروازے کھل گئے، انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آئیں۔ جہانگیر شاہ جو کل تک طاقت کا نشان تھا، آج الزام کا مرکز بن چکا تھا۔ ہر طرف سے مطالبہ ہونے لگا کہ اسے گرفتار کیا جائے، اس پر مقدمہ چلایا جائے۔ علیزے کی ویڈیو نے صرف ایک ظالم کو پردہ نہیں چاک کیا بلکہ ایک پورے نظام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جہانگیر شاہ کے دفتر میں بے چینی پھیل گئی، اس کے وکیل، اس کے میڈیا کنسلٹنٹس سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ وہ ویڈیو ایک سچ سب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ جہانگیر خود جو کبھی حالات پر قابو رکھتا تھا، اب صرف تماشائی بن گیا۔ وہ ویڈیو بار بار دیکھتا، علیزے کی آنکھوں میں وہ چنگاری جو کبھی خوف زدہ تھی اب احتجاج بن چکی تھی۔ اس کے لفظ، اس کی خاموش آنکھیں، سب جہانگیر کے اندر ایک ایسی خلش پیدا کر چکے تھے جو کبھی کم نہ ہونی تھی۔ یہ ویڈیو صرف ایک دل شکستہ لڑکی کی گواہی نہیں تھی، بلکہ ایک معاشرے کے ضمیر پر چوٹ تھی، ایک سچ کا خنجر جو ہر دل میں اتر گیا تھا، اور اب لوگ صرف انصاف نہیں، ایک نئی شروعات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جہانگیر شاہ کا نام اپنا عزت کی علامت تھا، نہ اقتدار کی، بلکہ ایک جرم کی نشانی بن چکا تھا۔ علیزے کا درد صرف ان 3 دنوں کی اذیت تک محدود نہ تھا، بلکہ اس کی جڑیں ماضی کی ان راہوں میں تھیں جہاں سچائی کو دفن کر دیا گیا تھا۔ علیزے کے والد جو برسوں جہانگیر کے باپ کے ساتھ ایک وفادار ملازم کی حیثیت سے کام کرتے رہے، دراصل صرف ایک نوکر نہ تھے۔ وہ اس خاندان کے کالے رازوں کے محافظ تھے، ایک سادہ، با اخلاق اور باوفا انسان جس نے وقت کے ساتھ ان فائلز، کاغذات اور ثبوتوں کو سنبھالا جو شاہ خاندان کی حقیقت کو بے نقاب کر سکتے تھے۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، رشوت، زمینوں پر قبضے، سیاسی سودے اور ان معصوم لوگوں کی چیخیں جو طاقت کے ہاتھوں روندے گئے تھے۔ برسوں اس نے سچ کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا، صرف اس امید میں کہ شاید حالات بدل جائیں۔ لیکن جب علیزے بڑی ہوئی اور معاشرے کے ظلم کو آنکھوں سے دیکھنے لگی، تب باپ نے بیٹی کو سب کچھ دکھا دیا، فائلز، آڈیو ریکارڈنگز، دستخط شدہ معاہدے، وہ سب کچھ جو ایک دن کسی عدالت میں پیش کیا جا سکتا تھا۔ علیزے حیران تھی، لیکن اس کا دل اپنے باپ پر فخر سے بھر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ ثبوت صرف جہانگیر نہیں بلکہ اس جیسے ہزاروں ظالموں کو ننگا کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہ حادثہ ہوا، ایک ایسی رات جب علیزے کے والد کی گاڑی کھائی میں جا گری۔
پولیس نے فائل بند کر دی، اسے ایک حادثہ قرار دیا گیا، لیکن علیزے جانتی تھی کہ یہ حادثہ نہیں، قتل تھا، منصوبہ بند خاموشی۔ علیزے ٹوٹ گئی تھی لیکن بکھری نہیں۔ اس نے وہ تمام فائلز جو باپ نے اسے خفیہ جگہ پر دی تھی سنبھال کر رکھ لیں۔ وہ جانتی تھی کہ وقت آئے گا جب یہ ثبوت کسی تخت کو ہلا دیں گے۔ وہ دن شاید بہت دور نہیں تھا، اور اب جب سچائی کی پہلی پرت سب کے سامنے آ چکی تھی، علیزے نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بس کسی انتقام کی طلبگار نہیں، وہ انصاف کی علمبردار بنے گی۔ اس کے ہاتھ میں صرف کاغذات نہیں تھے، ایک پوری جنگ تھی، اور اس بار وہ خاموش نہیں رہنے والی تھی۔ جہانگیر شاہ، جس کی ایک آواز پر شہر کی سانسیں رک جایا کرتی تھیں، اب خود اپنی آواز سے خوف زدہ تھا۔ وہ جو ہر جگہ دھاڑتا تھا، اب کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر اخبار کے کالمز چھپاتا، نیوز چینلز بند کرتا اور موبائل فون کی اسکرین سے نظریں چرا لیتا۔ اس کا چہرہ تھکن اور خوف کا آئینہ بن چکا تھا۔ میڈیا پر ہر روز نئی خبریں آ رہی تھیں، مختلف خواتین نے بھی یہ آواز اٹھانی شروع کر دی تھی۔ سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگز ٹرینڈ کرنے لگے، احتجاج کی کالیں دی جانے لگیں، اور جہانگیر شاہ کا نام اب ہر مظلوم کی زبان پر ایک علامت بن چکا تھا، ظلم کی علامت۔ کاروباری حلقوں نے فاصلہ اختیار کرنا شروع کر دیا، سرمایہ کار پیچھے ہٹنے لگے، معاہدے منسوخ ہو گئے۔ اس کے اپنے قریبی لوگ جو کل تک اس کے ساتھ کھڑے تھے، آج خاموشی سے راہیں بدلنے لگے۔ جہانگیر کا کاروبار ڈگمگانے لگا، اس کی شہرت مٹی میں ملنے لگی۔ سیاستدان جو کبھی اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اب بیانات دے رہے تھے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ لیکن ان سب سے زیادہ خطرناک وہ احساس تھا جو جہانگیر کو اندر سے کھا رہا تھا۔ علیزے، وہ لڑکی جو کل تک اس کے لیے صرف ایک سزا تھی، آج اس کا ضمیر کی پکار بن چکی تھی۔ وہ سوچتا کہ واقعی وہ اتنا اندھا دھند ہو گیا تھا کہ ایک سچ بولنے والی لڑکی کو جانوروں کی طرح روند ڈالا۔ کیا وہ سچ میں صرف اپنے باپ کے کیے گئے گناہوں کی پیداوار تھا؟ وہ اپنے باپ کے آفس میں جا کر ان فائلوں کی تلاش کرنے لگا جن کا علیزے نے اشارہ دیا تھا، لیکن ہر دراز، ہر لاکر خالی تھا۔ وہ فائلز جن سے اس کی دنیا ہل سکتی تھی اب علیزے کے قبضے میں تھی، اور جہانگیر جانتا تھا کہ اگر علیزے نے وہ سب کچھ عدالت میں دے دیا تو صرف وہ نہیں بلکہ پورا شاہ خاندان مٹی میں مل جائے گا۔ جہانگیر اب روز رات کو علیزے کا چہرہ خواب میں دیکھتا، وہی سچ بولتی آنکھیں، وہی زخمی لہجہ اور وہی جملہ، میں نے صرف سچ بولا تھا، سزا ملی، جانوروں سے بھی بدتر بن کے۔ وہ جملہ اب جہانگیر کے کانوں میں زنجیر بن چکا تھا، اور اس کی طاقت جو کل تک اس کا فخر تھی، آج اس کی سب سے بڑی سزا۔ جہانگیر شاہ اب صرف ایک گرتی ہوئی دیوار تھا، اور اسے علم نہیں تھا کہ کب وہ زمیں بوس ہو جائے گا۔ دن رات میں بدلتے رہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جہانگیر کی دنیا جیسے دھندلا گئی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب اس کا غرور اس کی پہچان تھا، لیکن اب اس غرور کی راکھ میں ایک اور آگ سلگ رہی تھی، پچھتاوے کی، خلش کی، اور کسی خالی ہونے کی۔ علیزے کی غیر موجودگی اب اس کی زندگی کا سب سے نمایاں خلا بن چکی تھی۔ جہانگیر شاہ جو کبھی جذبات کو کمزوری سمجھتا تھا، اب اپنی ہی بے حسی سے الجھنے لگا تھا۔ ہر دن اسے وہ لمحہ یاد دلاتا جب علیزے نے سچائی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت کی تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی خاموشی، وہ الفاظ سب اب جہانگیر کے اندر کہیں گھر کر چکے تھے۔ وہ یہ ماننے پر مجبور ہو چکا تھا کہ علیزے ایک معمولی لڑکی نہیں، بلکہ اس کی زندگی کا وہ سچ ہے جس سے وہ برسوں نظریں چراتا رہا۔ اس کی صبحیں علیزے کے خیال سے شروع ہوئیں، اور راتیں اس کی یاد میں کٹ جاتی۔ وہ بار بار اپنے آپ سے سوال کرتا، کیا میں واقعی انسان بن سکتا ہوں؟ کیا ایک ایسا شخص جو ظلم میں ڈوبا رہا ہو ایک نئی راہ اختیار کر سکتا ہے؟ لیکن پھر وہ لمحہ یاد آتا جب علیزے کی نفرت بھری آنکھوں نے اسے انسان نہ جانور قرار دیا تھا۔ وہ جملے اس کے دل پر پتھر کی طرح پڑے تھے۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں قید کر لیا تھا۔ دوست، سیاست، کاروبار، سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ صرف اپنے ضمیر سے لڑ رہا تھا۔ جہانگیر کو اب یہ سمجھ آ رہا تھا کہ وہ صرف طاقت کا پجاری نہیں، بلکہ وہ انسان ہے جو ایک معصوم روح کو روند چکا ہے، اور اسی احساس نے اس کے اندر ایک تبدیلی شروع کر دی تھی۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ اگر علیزے واقعی سچ پر کھڑی ہو سکتی ہے تو کیا وہ جھوٹ سے ہٹ کر سچائی کی طرف نہیں جا سکتا؟ کیا اس کا دل جو کبھی ظلم سے بھرا تھا اب نرمی سے بھر سکتا ہے؟ جہانگیر شاہ کی یہ جنگ کسی اور کے ساتھ نہیں تھی، جس کے اپنے دل کی جنگ تھی، ایک ایسی جنگ جو ہر رات اسے رونے پر مجبور کرتی اور ہر صبح پچھتاوے سے لبریز کرتی۔ مہینے گزر گئے، علیزے کی کوئی خبر نہ ملی، نہ کسی نے اسے دیکھا، نہ کسی کو
اس کا پتہ معلوم تھا، لیکن پھر ایک دن اخبار کی ایک چھوٹی سی خبر نے جہانگیر کے دل کی دھڑکنیں مجبور کر دیں۔ علیزہ نور سابق متاثرہ خاتون خواتین کی بانی بنی، ساتھ ہی ایک تصویر بھی تھی۔ علیزہ NGO حقوق کے لیے ایک مضبوط باوقار اور آنکھوں میں ایک نئی روشنی۔ جہانگیر نے بغیر کچھ سوچے گاڑی نکلوائی۔ وہ اس جگہ پہنچا جہاں علیزہ نے اپنی نئی دنیا بسائی تھی، ایک چھوٹا سا دفتر جہاں کئی خواتین بیٹھی تھیں، کچھ زخموں کے ساتھ، کچھ کہانیاں سناتی ہوئی، اور بیچ میں علیزہ کھڑی تھی جیسے ظلم کے خلاف ایک ستون۔ علیزہ نے جہانگیر کو دیکھا، ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، لیکن اس کے چہرے پر نہ خوف تھا نہ کمزوری۔ اس نے سیدھا دیکھا اور پھر دھیمے لہجے میں پوچھا، معافی مانگنے آئے ہو؟ جہانگیر نے نظریں جھکائیں، پھر آہستہ سے کہا، نہیں، میں ماننے آیا ہوں کہ تم نے مجھے انسان بنا دیا۔ علیزہ کی آنکھوں میں ایک جنبش ہوئی۔ وہ آنکھیں جنہوں نے کبھی جہانگیر کی درندگی دیکھی تھی، آج ایک بدلتے ہوئے انسان کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر آگے بڑھا، نہ ہاتھ جوڑے نہ کچھ اور کہا، بس خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے اپنی سزا کا منتظر ہو۔ علیزہ نے ایک بار پھر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی کی تلاش تھی۔ وہاں وہ غرور نہیں تھا، نہ انا، صرف خالص تھی، اور شاید کچھ احساس۔ وہ پلٹ گئی اور کچھ نہ کہا، لیکن جہانگیر کے دل میں اب وہی خاموشی سب کچھ کہہ چکی تھی۔ جہانگیر واپس گیا، لیکن اس بار اس کے اندر ایک عہد تھا کہ اگر وہ انسان بن چکا ہے تو اب اسے وہی کرنا ہوگا جو کہ انسان کرتا ہے۔ اور علیزہ، وہ صرف ایک متاثرہ نہیں، ایک مثال بن چکی تھی جو سچائی اور طاقت کا سنگم تھی۔ جب جہانگیر شاہ دوبارہ علیزہ کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ وہی مرد نہ تھا جس نے نکاح کی رات کسی کی چیخوں کو اپنی انا کے نیچے دفن کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ تکبر نہیں بلکہ خلش کی وہ روشنی تھی جو صرف پچھتاوے سے جنم لیتی ہے۔ علیزہ نے اسے دیکھا، دل میں کئی طوفان اٹھے، پر چہرے پر سکون طاری تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علیزہ نے نرم مگر پراثر لہجے میں پوچھا۔ جہانگیر نے آہستہ سے جواب دیا، تم نے کہا تھا انسان بن جاؤ، میں وہی بننے آیا ہوں، لیکن تم ہی کہو انسان بننے کی پہلی شرط کیا ہے؟ علیزہ نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، جیسے الفاظ چن رہی ہو، پھر مضبوط لہجے میں بولی، اگر واقعی انسان بن گئے ہو تو وہ کرو جو ایک انسان کرتا ہے، سچ عدالت میں پیش کرو، اور اپنے باپ کے جرم، اپنی زیادتی، سب کچھ۔ جہانگیر کا دل کانپا۔ اس نے علیزہ کے چہرے پر وہ اعتماد دیکھا جو برسوں کی اذیت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں۔ اگر وہ واقعی بدل چکا ہے تو اسے اپنے آپ کو قربان کرنا ہوگا، اسی نظام کے سامنے جس کا وہ کبھی محافظ تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، میرا سفر اب صرف ایک مقصد رکھتا ہے، اعتراف۔ علیزہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ پلکیں جھپک کر اس نمی کو جذب کر گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ جہانگیر عدالت میں سچ بولے، نہ صرف اپنے گناہوں کا اعتراف کرے بلکہ ان سب کے لیے مثال بنے جو طاقت میں رہ کر ظلم کو حق سمجھتے ہیں۔ اس دن کے بعد جہانگیر خاموش ہو گیا۔ میڈیا کے سوال، سیاسی مشورے، وکلا کے بچاؤ کے حربے، اس نے سب کو نظر انداز کیا۔ وہ صرف علیزہ کے الفاظ کی گونج سنتا رہا، سچ عدالت میں پیش کرو۔ عدالت کا دن آن پہنچا۔ کمرہ عدالت کھچا کچ بھرا ہوا تھا۔ میڈیا، عوام، عورتیں، مرد، سب کی نظریں جہانگیر شاہ پر تھیں۔ وہی شخص جو کل تک قانون سے بالا سمجھا جاتا تھا، آج قانون کے سامنے جھکی گردن کے ساتھ کھڑا تھا۔ جج کے کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی مکمل خاموشی چھا گئی۔ جہانگیر نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کہا، میں جہانگیر شاہ آج اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے علیزہ نور کے ساتھ ظلم کیا۔ نکاح کی رات سے لے کر اس کے فرار تک میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ میں نے سچ کو جھوٹ سمجھا اور اپنی انا کے نشے میں ایک معصوم کو رونڈ ڈالا۔ کمرہ عدالت میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ علیزہ پچھلی صفوں میں بیٹھی تھی، چہرہ اسپاٹ پر، دل میں ایک طوفان۔ جہانگیر نے رک کر گہری سانس لی، پھر بولا، میں یہ بھی اعتراف کرتا ہوں کہ میرے والد کے کاروباری اور سیاسی تعلقات میں کئی غیر قانونی معاہدے شامل ہیں جن کی فائلز آج عدالت میں جمع کر رہا ہوں۔ میرے والد کے حکم پر علیزہ کے والد کو راستے سے ہٹایا گیا اور وہ قتل حادثے کے نام پر چھپایا گیا۔ عدالت میں موجود ہر فرد نے سانس روک لیا۔ جو باتیں سرگوشیوں میں تھیں آج سچ بن کر عدالت کے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ جہانگیر نے جھک کر اپنے وکیل کو فائلز دیں جو عدالت میں پیش کی گئیں۔ ہر صفحہ ایک راز، ہر دستخط ایک گناہ اور ہر ثبوت ایک چیخ۔ جج نے جہانگیر کو غور سے دیکھا، پھر کہا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ اعتراف تمہیں قانونی، سیاسی اور ذاتی سطح پر کیا نقصان دے گا؟ جہانگیر نے نظریں اٹھائیں اور بولا،
جی جانتا ہوں، لیکن شاید پہلی بار میں کسی چیز کو پوری سچائی سے جان رہا ہوں، یہ کہ میں اب صرف طاقتور نہیں ہوں، انسان ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی لیکن جھوٹ نہیں تھا۔ اس لمحے پورے ملک کے ٹی وی پر وہ مناظر دیکھے جب ایک طاقتور مرد اپنی ہی آواز میں ٹوٹ کر بکھرتا ہے۔ لوگ حیران تھے لیکن کچھ کی آنکھوں میں امید بھی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نظام کو ایک نئی روشنی ملی۔ علیزے نے اپنے ہاتھوں میں مٹھی بند کر لی، آنکھیں بند کی اور دل میں بس ایک دعا کی کہ شاید، صرف شاید، ابھی یہ سچائی کی راہ پر کوئی کام اور کوئی قدم رکھے۔ جہانگیر شاہ کا اعتراف اب صرف ایک فرد کی معافی نہ رہا، ایک پوری قوم کی بیداری کی شروعات بن گیا۔ عدالت میں جہانگیر کے اعتراف کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ قوم نے سچائی کو سنا، انصاف کی روشنی محسوس کی۔ علیزے کے دل میں ایک نیا طوفان برپا ہو چکا تھا۔ وہ جو برسوں سے انصاف کی امید میں جیتے ہوئے اپنے زخموں کو سہلائی آئی تھی، آج اس کا انصاف ملنے پر بھی بے چین تھی۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ کمرہ وہی تھا جہاں اس نے اپنے والد کی موت کا غم سہا، وہی کمرہ جہاں اس نے ہر رات فائلز کھول کر سچائی کو سینے سے لگایا۔ مگر آج سچ کا سامنا کر لینے کے بعد بھی سکون کہیں نہیں تھا۔ جہانگیر نے عدالت میں سب کچھ بھول کر اس نے خود کو ننگا کر کے عوام کے سامنے پیش کیا۔ وہ اب خود شخص نہیں رہا تھا، وہ جو نکاح کی رات درندہ بن چکا تھا۔ لیکن کیا ایک انسان کے بدلنے سے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے؟ کیا دل کے زخم کبھی بھر سکتے ہیں؟ علیزے نے اپنے دل سے لڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر اب بھی اسے دیکھنا چاہتا ہے، شاید معافی نہیں مانگتا، بس خود کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ واقعی بدل چکا ہے۔ پر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ 3 دن، وہ زخم، وہ لمحے، سب فلم کی طرح چل رہے تھے۔ وہ چیخی، وہ لرزتے الفاظ، وہ سرد ہوائیں جو اس کی روح میں اتری تھی، کیسے بھولتی؟ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اس جہانگیر کو دیکھ کر الجھ کیوں رہی ہے جو آج پچھتاوے میں جی رہا ہے۔ کیا اس کا دل واقعی کمزور ہو رہا ہے یا یہ کمزوری نہیں، انسانیت کی نشاندہی ہے؟ اس کشمکش میں کئی راتیں گزر گئیں۔ وہ چپ چاپ صبح سے شام تک دفتر جاتی، عورتوں کی مدد کرتی، لیکن دل میں ایک خلا ہر لمحہ تھا، اس کے جذبات کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اور آخرکار اس نے وہی کیا جو اسے بہتر لگا، خاموشی کو اپنا جواب بنا لیا۔ کسی سے کچھ نہ کہا، نہ جہانگیر کو کوئی پیغام دیا، نہ کسی فیصلے کی بات کی، نہ جہانگیر سے کوئی بات کی، نہ اپنے فیصلے کی بات کی، بس خاموشی سے جیتی رہی، جیسے دل کے شور کو دبا کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کئی دن گزر گئے، علیزے نے اپنے کام میں خود کو مکمل طور پر غرق کرنے لگی، مگر دل کی وہ الجھن اب خاموش زخم کی طرح درد دینے لگی تھی۔ ہر بار جب وہ کسی مظلوم عورت کو سنبھالتی، اسے جہانگیر کی وہ بدلتی آنکھیں یاد آ جاتی، وہ سچ بولنے والی آنکھیں جو کسی گنہگار کی نہیں، کسی پچھتائے ہوئے انسان کی لگتی تھی، کہ کمرے میں بیٹھی تھی کہ جب میز پر فائلز بکھری ہوئی تھی۔ علیزے نے اپنی باہر بارش برس رہی تھی، وہ کھڑکی کے پاس جا بیٹھی اور جانے کیوں ایک کاغذ کھینچا اور قلم اٹھا لیا۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی بیٹھی رہی کہ الفاظ خود میں قلم سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ پھر اس نے لکھنا شروع کیا، جہانگیر، میرے زخم بھرنے لگے ہیں، وہ زخم جو تم نے دیے تھے، ان پر وقت نے مرہم رکھ دیا ہے۔ شاید یہ مکمل ٹھیک نہ ہو، مگر ان کی جلن کم ہو چکی ہے۔ میں نہیں جانتی کہ تم نے جو کچھ کیا اس کا حساب کیسے دیا جائے گا، مگر میں نے تمہیں عدالت میں دیکھ کر یہ ضرور محسوس کیا کہ تم وہ جہانگیر نہیں رہے جو کبھی مجھے روند گیا۔ تم بدل چکے ہو، اور یہ بدلاؤ چاہے دیر سے آیا مگر آیا ضرور ہے۔ یہ بدلاؤ میری جنگ کا ایک اہم موڑ تھا۔ میں تمہیں معاف کرنے کا دعویٰ نہیں کرتی، لیکن شاید ایک دن میں وہ علیزے بن جاؤں جو محبت پر یقین رکھتی تھی۔ تب تک اپنے سچ کے ساتھ جیتے رہو۔ علیزے۔ خط مکمل ہوتے ہی علیزے کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی، لیکن یہ چند الفاظ لکھتے ہوئے اس کے دل کا ایک بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ اس نے وہ خط ایک لفافے میں رکھا، خاموشی سے باہر نکلی اور اسے پوسٹ باکس میں ڈال دیا۔ اس رات برسوں بعد علیزے پرسکون نیند سوئی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ کبھی کبھی معافی کا سفر خاموشی سے نہیں، الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ اور یہ خط شاید جہانگیر کے لیے صرف الفاظ نہ ہو، بلکہ وہ پہلی کرن ہو جس سے دونوں کی دنیا بدلنے والی تھی۔ عدالت کا فیصلہ آیا اور پورے ملک کی سانسیں تھم گئی۔ ایک طاقتور بااثر شخص جس کا نام کبھی سیاست، دولت اور اختیار کی علامت ہوتا تھا، آج جرم قبول کرنے کے بعد قانون کے سامنے جھک چکا تھا۔ جج نے فیصلے میں کہا، جہانگیر شاہ کو اپنے جرائم کا اعتراف کرنے پر
7 سال قید کی سزا دی جاتی ہے۔ عدالت میں بیٹھے لوگ حیران، خاموش اور کسی حد تک مطمئن تھے، لیکن ایک چہرہ ایسا تھا جس پر نہ کوئی جذبات دکھائی دیے، نہ کوئی رد عمل۔ علیزے۔ وہ مکمل خاموشی سے ساری کارروائی سن رہی تھی۔ جب جج نے سزا سنائی، نہ اس کی آنکھیں نم ہوئی، نہ لبوں پر سکون آیا۔ وہ جانتی تھی کہ انصاف ہو چکا، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک سوال جنم لے چکا تھا۔ کیا واقعی یہ سزا جہانگیر کے لیے کافی ہے، یا اس کا پچھتاوا اس قید سے بھی زیادہ گہرا ہے؟ جہانگیر نے عدالت میں آخری بار علیزے کی طرف دیکھا، ایک نظر جو شکایت سے خالی اور قبولیت سے بھری تھی۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی فریاد۔ وہ خاموشی سے عدالت سے نکل گیا، جیسے اس نے خود کو مکمل طور پر تقدیر کے سپرد کر دیا ہو۔ علیزے کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ وہ نہ جہانگیر کو بچانے کی کوشش کرتی، نہ اسے اس کے حق میں کوئی بیان دیتی۔ اس نے صرف انصاف کا انتظار کیا تھا، اور اب وہ مل چکا۔ مگر جیسے ہی جہانگیر قید میں گیا، علیزے کے دل میں ایک سوال ابھرنے لگا، کیا میں اس انسان کے بدلنے کی گواہ بنوں گی؟ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر نے اپنے گناہوں کا اعتراف اس لیے نہیں کیا کہ وہ سزا سے بچ جائے، بلکہ اس لیے کیا ہے کہ واقعی بدلنا چاہتا تھا، اور یہ تبدیلی اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ علیزے نے زندگی میں ظلم سہا تھا، لیکن اس نے بدلے کی راہ نہیں اپنائی تھی۔ اس نے سچائی کا علم تھاما تھا، اور اب وہ سوچنے لگی کہ اگر ایک شخص سچ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے تو کیا وہ واقعی قابل اعتبار نہیں؟ شاید وقت ہی اس سوال کا جواب دے سکتا تھا۔ علیزے نے فیصلہ کیا کہ وہ جہانگیر کے بدلے ہوئے وجود کو دیکھے گی، دور سے، خاموشی سے، بغیر کسی فیصلہ کیے، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ بعض اوقات انسان خود سب سے بڑا قاضی ہوتا ہے۔ عدالت کے فیصلے کے بعد جیسے ہی جہانگیر قید میں گیا، میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز پر طوفان مچ گیا۔ ہر طرف مختلف رائے سامنے آنے لگیں، لیکن ان سب میں جو آواز سب سے بلند تھی وہ علیزے کے خلاف تھی۔ لوگوں نے سوال اٹھانے شروع کر دیے، وہ پاگل ہے جس نے اسے توڑا، وہی اب اس کا مسیحا بن گیا۔ کیا وہ واقعی مظلوم تھی، یا سارا کھیل ہمدردی کا تھا؟ میں میزبان چیخ چیخ کر علیزے کے ٹاک شو کی سوشل میڈیا پر ٹرینڈز بننے لگے، کردار پر سوال اٹھنے لگے۔ کچھ نے کہا وہ جہانگیر کی شہرت کو لٹانے کے لیے استعمال کر رہی ہے، کچھ نے اسے دھوکہ دیا اور دھوکے باز کہا، اور کچھ نے اسے صرف ایک کمزور عورت قرار دیا جو ظلم کے خلاف نرم دل ہو گئی۔ علیزے نے ان سب باتوں کو سنی، پڑھی، اور بعض سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش رہی۔ اس نے کبھی خود کو کسی کی صفائی دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ جانتی تھی کہ دنیا میں کبھی سچ کو سراہتی نہیں تو کبھی اسے رون دیتی ہے۔ آ کر سوال کر لیا، آپ جہانگیر شاہ کے؟ ایک روز ایک رپورٹر نے اس لیے نرم گوشہ رکھتی ہیں، کیوں؟ کیا آپ اس سے محبت کرتی ہیں؟ علیزے نے نظریں اٹھا کر پورے اعتماد سے کہا، محبت سزا نہیں، شفا ہوتی ہے۔ جو شخص ایک بار میری بربادی کا سبب بنا، آج وہی میری شفا کا ذریعہ بن رہا ہے۔ یہ جملہ جو اس کے دل نے بولا، کئی دلوں پر نقش ہو گیا۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کا مطلب ہمیشہ ساتھ ہونا نہیں، کبھی کبھی محبت وہ روشنی ہے جو انسان کو اس تاریکی سے نکالتی ہے۔ لوگ چاہے جتنا شور کریں، علیزے نے اپنی راہ چن لی تھی، سچائی، خاموشی اور دل کی شفا کا راستہ۔ وہ جانتی تھی کہ جو لڑائیاں دل میں لڑی جاتی ہیں وہی اصل ہوتی ہیں، اور جہانگیر کے ساتھ اس کی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اب ایک نئی شروعات کا آغاز تھا، جہاں دنوں کے کردار ماضی کے برعکس سچائی کے سنگ تھے۔ دنیا شور مچاتی رہی، مگر علیزے کا سکون اب اس کی مسکراہٹ میں چھپا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ صرف ایک مظلوم عورت نہیں، وہ عورت ہے جس نے انصاف بھی جیتا اور دل بھی۔ 5 سال گزر چکے تھے، وہ دن جب علیزے نے اپنے ہاتھوں میں ظلم کے زخم اٹھا کر سچ کا پرچم لہرایا تھا، اب تاریخ کا حصہ بن چکا تھا۔ مگر ان 5 برسوں میں اس کے لیے صرف وقت نہیں بدلا، اس نے خود کو اور اپنے مشن کو ایک نئی پہچان دی۔ NGO جو کبھی ایک چھوٹے سے کمرے میں چند عورتوں کی مدد سے شروع ہوئی تھی، آج ملک کی سطح پر انصاف اور خود مختاری کی علامت بن چکی تھی۔ ہر شہر، ہر گاؤں میں علیزے کا نام سن کر عورتیں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھیں۔ وہ صرف ایک سربراہ نہیں، ایک امید بن چکی تھی، ان سب عورتوں کے لیے جو کبھی چیخی تھی مگر سنی نہیں گئی۔ علیزے نے ہزاروں کیسز لڑے، سینکڑوں مظلوم عورتوں کو ان کا حق دلوایا، اور ریاست کے ہر گوشے میں اپنی سچائی کی گونج پھیلائی۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے جانتے تھے کہ وہ صرف ایک لیڈر نہیں بلکہ ایک جنگجو ہے جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ لیکن جتنا وہ اپنی تنظیم کے ساتھ آگے بڑھ گئی، اتنا ہی ایک گوشہ اس کے دل کا
خاموشی سے جہانگیر کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ وہ کبھی کسی کو اس بارے میں کچھ نہ کہتی، نہ کسی سے مشورہ لیتی۔ بس جب کبھی رات خاموش ہوتی اور دفتر کے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر اپنی کامیابیوں کو دیکھتی تو دل ایک سوال کرتا، کیا وہ اب بھی یاد کرتا ہوگا؟ کیا وہ بدلا ہوا جہانگیر واقعی وجود رکھتا ہے؟ اس نے جہانگیر کو کوئی خط نہیں بھیجا، نہ کوئی پیغام، صرف وہی خط جو 5 سال پہلے لکھا تھا۔ وہ اب بھی اس کی ڈائری میں موجود تھا، وہ خط جو ایک نئے سفر کی پہلی کرن تھا۔ علیزے نے خود کو اس دن کے لیے سنوارا جب وقت دوبارہ دونوں کو کسی موڑ پر ملا دے گا۔ 5 سال کی قید گزرنے کے بعد جیل کے دروازے پر ایک گاڑی رکی۔ اندر سے جہانگیر شاہ نکلا، لباس سادہ، چہرے پر داڑھی، ہلکی لکیریں، آنکھوں میں خاموشی لیکن دل میں ایک روشنی۔ وہ جہانگیر نہیں رہا جو کبھی انا کا خول پہنے گھومتا تھا، نہ وہ مرد جس کی آواز سے لوگ کانپتے تھے۔ وہ اب صرف ایک انسان تھا جس نے 5 سال خود سے جنگ لڑتے گزارے تھے۔ جیل کے در و دیوار اس کے دل پر لکھے ہر لفظ کی گواہی دے رہے تھے۔ ان سالوں میں جہانگیر نے صرف قید نہیں کاٹی، اس نے خود کو دوبارہ تراشا۔ اس نے لکھنا سیکھا، سوچنا سیکھا اور ہر روز ایک ہی مقصد کے ساتھ جیا۔ اگر کبھی موقع ملا تو علیزے کو ثابت کرے گا کہ اب وہ واقعی انسان ہے۔ جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلا، روشنی نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں کچھ اور چمکا۔ علیزے، وہی علیزے جو اب پہلے سے بھی زیادہ باوقار اور مضبوط دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا، وہی پرانا خط جس نے 5 سال پہلے لکھا تھا۔ علیزے نے قدم بڑھائے اور جہانگیر کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ حقیقت ہے یا خواب۔ علیزے کی آنکھوں میں وہی روشنی تھی جو کبھی سچ بولنے والی کی ضد میں جھلکتی تھی، لیکن آج اس روشنی میں نرمی تھی، قبولیت تھی اور ایک سوال بھی۔ وہ دھیرے سے بولی، اس بار مرضی سے۔ جہانگیر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، اس نے آہستہ سے سر جھکایا اور بولا، اگر تم کہو تو صرف تمہاری مرضی سے۔ یہ لمحہ ان دونوں کے لیے ایک نئی دنیا کی دہلیز تھا۔ ماضی کی تلخیاں، قید کے دن، عدالت کی دہلیز، سب پیچھے رہ گئے تھے۔ آج صرف 2 لوگ تھے جو ظلم، پچھتاوے اور سچائی کی لڑائی جیت کر زندگی کے اگلے صفحے پر قدم رکھ رہے تھے۔ علیزے نے مسکرا کر وہ خط اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور بولی، یہ تمہارے لیے نہیں، ہمارے کل کے لیے ہے۔ جہانگیر نے خط لیا اور پہلی بار مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ اس بار اسے جیتنے کے لیے طاقت نہیں، صرف سچ اور محبت چاہیے تھی، اور وہ اب اس کے پاس تھی۔ جہانگیر کی آنکھوں میں سوال تھا، شاید امید کا بھی، شاید ڈر کا بھی، اور شاید کچھ ایسا جو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے سامنے کھڑا تھا جس کی چیخیں کبھی اس کے غرور کی دھمک میں دب گئی تھی، اور آج وہی لڑکی اس کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑی تھی۔ اس کی نگاہوں میں نہ لرزش تھی اور نہ ڈر، بلکہ ایسا وقار تھا جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جنہوں نے ظلم سہنے کے بعد بھی اپنی روشنی باقی رکھی ہو۔ علیزے نے نظریں جھکائے بغیر کہا، اس بار اپنی مرضی سے، اور مکمل ہوش میں۔ یہ الفاظ جو کسی کو سادہ لگ سکتے تھے، جہانگیر کے دل میں زلزلے کی طرح گونجے۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہی علیزے جسے وہ کبھی کمزور سمجھ کر روند گیا تھا، آج ایسی مضبوطی سے کھڑی تھی کہ جہانگیر کو اس کے سامنے خود اپنا آپ چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا سر جھک گیا، دل میں نہ غرور بچا نہ آنا، بس ایک تسلیم کہ محبت جب اختیار سے کی جائے تو وہ غلامی نہیں، طاقت بن جاتی ہے۔ علیزے کا لہجہ نرم تھا مگر اس کے الفاظ فولاد جیسے تھے۔ وہ اب کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی قیدی نہیں تھی، وہ خود کی مالک تھی۔ اس نے جہانگیر کو اپنے اختیار سے دیکھا، نہ جذبات میں نہ کمزوری میں۔ وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اگر جہانگیر نے واقعی خود کو بدلا ہے تو اس کا ساتھ صرف اسی صورت ممکن ہے جب دونوں ایک دوسرے کے ہم پلہ ہوں۔ جہانگیر نے آہستہ سے کہا، تم اب وہ علیزے نہیں ہو جسے میں جانتا تھا، تم اس سے کہیں زیادہ ہو۔ علیزے نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور تم وہ جہانگیر بھی نہیں رہے جو میں نے دیکھا تھا۔ ہم دونوں بدل چکے ہیں اور اسی لیے اب ہماری راہیں بھی بدل سکتی ہیں۔ یہ مکالمہ صرف 2 افراد کے بیچ نہیں تھا، یہ 2 دنیاؤں کے بیچ صلح تھی، ایک ظالم دنیا اور ایک مظلوم کی، ایک مجرم اور ایک مظلومہ کی، اور اب وہ دونوں ان شناختوں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ زندگی نے ایک بار پھر موقع دیا تھا، لیکن اس بار یہ موقع نہ انتقام کا تھا، نہ آزمائش کا، بلکہ نئی شروعات کا۔ جہانگیر اور علیزے جو کل تک ایک دوسرے کے وجود کی نفی تھے، آج ایک دوسرے کے ساتھ جینے کی ہمت پیدا کر چکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر فیصلے کیے، نہ کوئی برتری تھی، نہ کوئی نیچا پن،
علیزے نے صاف کہا، میں تمہارے ماضی کو کبھی نہیں بھولوں گی اور نہ اس سے نظر چراؤں گی، لیکن اگر تم اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم واقعی بدل چکے ہو تو شاید میں تمہیں اپنے حال اور مستقبل کا حصہ بننے دوں۔ جہانگیر نے سر ہلا کر جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسا سفر شروع کریں جو سچ پر مبنی ہو، جہاں نہ طاقت کا زوم ہو نہ کمزوری کا تانا۔ NGO کو اپنے مشترکہ مشن کا مرکز بنائیں۔ جہانگیر نے بطور مشیر سماجی مددگار کے طور پر کام شروع کیا اور علیزے نے اپنی قیادت میں اسے گواہ بنایا کہ انسان چاہے کتنا بھی گرے، اگر وہ سچائی سے اٹھنے کی کوشش کرے تو اسے موقع دیا جا سکتا ہے۔ یہ نیا آغاز آسان نہ تھا۔ سوسائٹی کی نظریں، پرانے تانوں کی بازگشت، سوشل میڈیا کے سوالات، سب ان کے پیچھے پڑے رہے، لیکن علیزے اور جہانگیر نے ایک دوسرے کی طاقت بن کر ان سب کا سامنا کیا۔ وہ دونوں اب صرف ایک دوسرے کے نہیں، ایک مقصد کو بھی ساتھ لے کر چل رہے تھے۔ جس دن علیزے نے کہا، ہماری کہانی محبت سے شروع نہیں ہوئی، لیکن شاید اب یہ محبت پر ختم ہو، جہانگیر نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، یہ محبت پر ختم نہیں ہوگی، بلکہ محبت سے نئے سفر کی شروعات کرے گی۔ وہ دو انسان تھے، زخم خوردہ مگر ایک دوسرے کے لیے مرہم۔ جہانگیر نے اپنی طاقت کو سچائی میں بدلا اور علیزے نے اپنی اذیت کو مشن بنا دیا، اور اب ان کے درمیان کوئی جرم، کوئی قید، کوئی پرانی نفرت باقی نہیں رہی تھی۔ صرف ایک نیا سفر تھا جو ہر قدم، ہر سچ، اختیار اور محبت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ دن جب علیزے اور جہانگیر شاہ ہاتھوں میں وہ فائلز لیے عدالت کے دروازے پر کھڑے تھے، تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ وہ فائلز تھیں جو جہانگیر کے باپ کے سالوں پر محیط سیاہ دھندوں کا مکمل ریکارڈ تھی۔ زمینوں پر ناجائز قبضے، جعلی معاہدے، سیاسی بلیک میلنگ، حتیٰ کہ علیزے کے والد کے قتل کے ثبوت بھی ان میں شامل تھے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی جب جہانگیر نے جج کے سامنے خود وہ فائلز پیش کی تھی۔ اس کے لہجے میں نہ کوئی لرزش تھی، نہ جھجک، صرف سچائی۔ یہ وہ گناہ ہیں جنہوں نے میرے خاندان کو طاقتور بنایا اور میرے ضمیر کو قیدی۔ میں ان سب گناہوں کا وارث بننا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سچ سامنے آئے تاکہ جو لوگ ظلم کا شکار ہوئے انہیں انصاف ملے۔ علیزے اس کے برابر کھڑی تھی، مضبوط، باوقار اور مطمئن۔ اس نے وہ دن دیکھے تھے جب جہانگیر غرور سے اسے رونتا تھا، اور آج وہی شخص اس کے ساتھ انصاف کی علمبرداری کر رہا تھا۔ وہ لمحہ صرف سچ کی جیت کا نہیں بلکہ ایک بکھرے دل کی واپسی کا بھی تھا۔ جہانگیر نے عدالت کے سامنے علیزے کے والد کے قتل کی مکمل ذمہ داری قبول کی، نہ صرف اپنے باپ کی طرف سے بلکہ اس خاموشی کی بھی جو برسوں انصاف کی راہ میں حائل رہی۔ عدالت نے حکومت کو احکامات دیے کہ علیزے کے والد کو شہید انصاف کا درجہ دیا جائے اور تمام متاثرین کو معاوضہ دیا جائے۔ جج نے جہانگیر کی طرف دیکھا اور کہا، تم اپنے جرم کا اعتراف کر کے نہ صرف اپنے ضمیر کو آزاد کیا بلکہ قوم کو بتایا کہ طاقت صرف ظالم میں نہیں ہوتی، سچ بولنے میں ہوتی ہے۔ عدالت سے باہر نکلتے ہوئے علیزے نے جہانگیر کا ہاتھ تھاما۔ وہ ایک خاموش سا لمحہ تھا مگر اس میں وہ سب کچھ تھا جو الفاظ نہیں کہہ سکتے تھے، ایک ایسا لمس جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اب وہ ساتھ ہیں، مکمل اختیار، مکمل سچائی اور مکمل یقین کے ساتھ۔ برسوں گزر چکے تھے، علیزے اور جہانگیر نے صرف زندگی نہیں، عشق بھی سچائی کی بنیاد پر جیا تھا۔ ان کی محبت کوئی فلمی کہانی نہ تھی، نہ وہ کہانی جہاں آغاز ہیروئن کی ہنسی بھرے جملوں سے ہوتا ہے۔ یہ محبت زخموں اور پچھتاوے، جنگ اور سچائی کی آگ سے گزر کر بنی تھی۔ ایک بڑی تقریب میں جہاں دنیا بھر سے انسانی حقوق کے کارکن، میڈیا اور عوام جمع تھے، علیزے کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا۔ اسٹیج پر آ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش کھڑی رہی، جیسے الفاظ چن رہی ہو۔ پھر اس نے مائک سنبھالا اور نرم مگر پراثر لہجے میں بولی، لوگ سمجھتے ہیں محبت وہ ہوتی ہے جو خوبصورت لمحوں میں پنپتی ہے، لیکن اصل محبت وہ ہوتی ہے جو زخموں کے درمیان اپنا وجود بناتی ہے، جو دو بکھرے دلوں کو جوڑ دے۔ اس نے ایک لمحہ رکا اور جہانگیر کی طرف دیکھا جو پہلی قطار میں خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ جہانگیر شاہ، وہ شخص جس نے ایک وقت میں میرے وجود کو رون دیا، آج وہی میری شفا ہے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا مگر اس خاموشی میں ایک جذباتی طاقت تھی، ایک احساس جس نے سب کی آنکھیں نم کر دی۔ علیزے نے جہانگیر کو اشارہ کیا اور وہ اسٹیج پر آیا۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر حاضرین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کہانی کو مکمل کیا۔ علیزے نے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری آنکھوں میں اب وہ غرور نہیں، وہ درد ہے جو تم نے خود سہا ہے، اور اسی لیے آج میں تمہیں صرف معاف نہیں کرتی بلکہ قبول کرتی ہوں، مکمل ہوش اور اختیار میں۔
جہانگیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں صرف محبت نہیں کرتا، تمہیں سجدہ کرتا ہوں۔ اس دل سے جو تم نے بچا لیا، وہ لمحہ صرف ایک اعتراف محبت نہ تھا، بلکہ اس قوم کے لیے ایک مثال تھا کہ جب سچ، اختیار اور محبت ایک ساتھ ہوں تو وہ نہ صرف زخم بھر سکتے ہیں بلکہ نئی دنیا کی بنیاد بھی رکھ سکتے ہیں۔